رہنمائے زندگی پارٹ پانچواں۔ نمبر 3، ایمان کا شکر ادا کرنا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنا۔ نمبر 5، اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا۔ نمبر 6، اللہ کی محبت کا اظہار کرنا۔ نمبر 7، اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں کا چھوڑ دینا۔ نمبر 8، اذان سننا اور اذان کی بات کی دعا پڑھنا۔ نمبر 9، خاتمہ بالخیر کی دعا کرنا۔ نمبر 10، قرآن کی ایک دعا ہے وہ کرنا، ربنا انک انت الوہاب تک اس دعا کا پڑھنا۔ نمبر 38، دوسروں کو تکلیف مت دو، دوسروں کی تکلیف کو اپنی جانو۔ نمبر 39، رہنما زندگی کے تعلق سے ایک رزق کے تعلق سے شعر۔ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزاق رزق ہے رزاق کا خیال نہیں۔ انسانوں کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے تعلق سے رہنما اشعار۔ سنا ہے کہ وہ سنتا ہے دعا سے پہلے، مانگنے والوں کو دیتا ہے دعا سے پہلے۔ کیوں نہ ہو ناز گنہگاروں کو مولا تجھ پر، تو بخشش کو اتارا ہے خطا سے پہلے۔ تڑپ کے شان کریمی نے تھام لیا بوسہ، تڑپ کے شان کریمی نے لے لیا بوسہ، کہا جو سر کو جھکا کے گنہگار ہوں میں۔ نمبر 41، اخلاقی اور روحانی مرضوں کے تعلق سے ایک ملفوظ۔ سب سے بڑا متکبر وہ شخص ہے جو اپنے قول و عمل اور کردار کو لوگوں سے بہتر سمجھے۔ نمبر 41، ایمان کامل کی علامت یہ ہے کہ مومن کو اپنے عیب سے زیادہ نظر آنے لگے اور وہ ان کی اصلاح کی فکر میں لگا رہتا ہے اور ان عیوب کی اصلاح کرواتا رہتا ہے، پھر بھی وہ اپنے عیبوں کو سب سے زیادہ پاتا ہے۔ وہ شخص اصلاح سے محروم ہوتا ہے جو اپنی غلطیوں کو نہیں مانتا ہو، غلطیوں کو نہ ماننے کی وجہ سے اصلاح سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ شخص قابل اصلاح ہوتا ہے جو اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتا ہو اور اس کی تربیت بھی ہوتی ہے۔ نمبر 43، سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ جو خود ذات میں موجود ہو اور وہ دوسروں کو اس سے روکتا رہا ہو۔ نمبر 44، اصلاح کی بنیاد۔ 4 چیزیں اصلاح کی بنیاد ہیں جن سے دل کی اصلاح ہوتی ہے۔ نمبر 1، کھانے پر نظر، حلال ہے یا حرام ہے۔ نمبر 2، اطاعت کے لیے فارغ ہونا۔ نمبر 3، کرامت کی حفاظت کرنا۔ نمبر 4، ان تمام چیزوں کا چھوڑ دینا جو اللہ سے غافل بنا دے۔ ماخوذ از نقش سلیمانی، ملفوظات سے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اخلاقی باب محبت کے تعلق سے شعر۔ امن و اخوت، عدل و محبت کا پرچار کرے، انسانوں کی اس نگری میں انسانوں سے پیار کرے۔ آگ کے صحراؤں سے گزرے، خون کے دریا پار کرے، جو رشتہ ہموار نہیں اس کو بھی ہموار کرے۔ نمبر 46، منشیات کا عروج اور اس کے پڑھنے والے برے اثرات معاشرے پر۔ دین اسلام نے اپنی تعلیمات میں اس بری چیز سے بہت شدت کے ساتھ روکا ہے، کیونکہ یہ وہ شے ہے جس کے ذریعے سے انسان نے جسمانی و روحانی اور نفسیاتی طور پر بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور بہت سے انسان ہلاکت و بربادی کا منظر اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں
اور اگر ہم قرآن و حدیث مبارکہ کی روشنی میں نظر ڈالتے ہیں تو اس مہلک تباہ کن منشیات پر اس منشیات میں بہت ساری چیزوں کا شمار ہوتا ہے، مثلاً تمباکو، شراب، افیون، چرس، ڈرگس اور گانجا اور نشیلی گولیاں وغیرہ۔ قرآن حکیم نے بہت سارے حکموں کے ساتھ اس نشہ آور چیز سے بھی رکنے کا حکم کیا ہے، اور حدیث مبارکہ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نشہ آور چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے اور بہت سارے اس کے نقصانات بتائے ہیں، دنیاوی، اخروی، جسمانی اور روحانی اور نفسیاتی۔ پھر بھی اس قرآن و حدیث کی تعلیمات سے دوری اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ معاشرہ دن بدن لوگوں میں طرح طرح کے منشیات، نشہ آور چیزوں کا عروج ہوتا جا رہا ہے، اور اس بری عادت کی وجہ سے معاشرے میں گندگی کا اثر ہو رہا ہے، اور ان چیزوں کا استعمال بڑے شوق و ذوق سے کیا جا رہا ہے اور اس کو کمال و بہادری سمجھا جا رہا ہے۔ اگر ہم معاشرے کا نظارہ دیکھیں تو بچے جوان اس لت میں ڈوبتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اس منشیات نے تو روپیوں کو آگ کی طرح جلا رہے ہیں، بیڑی کی شکلوں میں، سگریٹ کی شکلوں میں، گانجے کی شکلوں میں، اور دولت کو بہا رہے ہیں شراب اور برے مشروبات کی شکلوں میں، اور اس کی عادت نے نوجوان نسلوں کو کھوکھلا کر رکھ دیا ہے۔ جسمانی اور روحانی طور پر ہوٹلوں میں نظر دوڑاؤ، وہ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں اور سیر و تفریحی مقام پر اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیجئے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس منشیات نے کیسا تباہی و بربادی کا ماحول پیدا کر دیا ہے۔ نوجوان نسلوں کے لیے اس بری شے سے بچنے کے لیے تیار ہو کوئی نظر آتا ہی نہیں، اور اگر روکتا بھی ہے تو پھر دوستوں کے نشے میں دوبارہ منشیات میں جکڑ جاتا ہے۔ اس منشیات سے لڑنے کے لیے بہت ساری تنظیموں اور تحریکوں سے حصہ لیا اور اپنی محنت میں لگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، اور اس طرح کا کام وہ خود حکم دیتا ہے اپنے بندوں اور بندیوں کو، تو ہم بھی اس منشیات کے روکنے والوں میں شمار ہو جائے اور اس کو روکنے کی کوشش کرتے رہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے اس کام سے منشیات سے رک جائے، اور وہ نہیں رک سکا تو اللہ رب العزت ہم کو ضرور بضرور اس برے منشیات سے بچا ہی لیں گا۔ لوگ منشیات کی حالت میں ہو کر بڑے بڑے حادثات کا شکار ہو رہے ہیں، سڑکوں پر حادثات کی شکل میں، دریاؤں اور تالابوں میں ڈوبنے کی شکل میں، اور ہتھیاروں کے ذریعے نشے کی حالت میں قتل و قتال کی شکل ہو رہے ہیں۔ نہ تو خود ہی ہاتھوں، پیروں اور چہروں کو نقصان پہنچا لیتے ہیں۔ یہ تو مختصر طور پر لکھا ہے۔ اگر ہم اپنی کھلی آنکھوں سے معاشرے کا مشاہدہ و تجربہ کریں تو ہم سب کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ان معاشروں میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو منشیات سے پورے طور پر بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 47، ہم لوگ بہت دینی مجالس میں شرکت کرتے بھی ہیں تو وہ دینی مجالس میں علمی فائدہ اٹھا نہیں پاتے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ انسان مجلس میں شرکت بھی کرتا ہے پھر بھی عمل کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ اس کی وجہ سے ایک بزرگ کے ارشادات سے ہوتی ہے۔ ایک بزرگوں سے کسی نے دریافت تو کیا کہ ہم علم کی باتیں سنتے ہیں لیکن اس سے فائدہ نہیں ہوتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، تمہارے اندر 5 باتیں ہیں جن کی وجہ سے تم اس نعمت سے محروم ہو۔ 1، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ نمبر 2، گناہ کے بعد استغفار نہیں کرتے۔ نمبر 3، جتنا جانتے ہو اس پر عمل نہیں کرتے۔ نمبر 4، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے تو ہو لیکن ان کی اتباع نہیں کرتے۔ نمبر 5، مردوں کو دفن کرتے وقت عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اگر ہم لوگ ان باتوں پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ تعالی دینی مجلس میں شرکت با فائدہ ہوں گی۔